نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز خواتین اسلام، پردہ نشیں بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنوں، قرآن کریم کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس مرد اور عورت نے بھی اچھا کام کیا، اگر وہ مومن ہے تو ہم اس کو ایک پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اور ان کے بہتر اعمال کا جنہیں وہ کرتے تھے اجر دیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کے نزدیک صلاح و تقوی اور آخرت کی کامیابی کا جو معیار مرد کے لیے ہے وہی معیار عورت کے لیے بھی ہے۔ اس معیار کو پورا کیے بغیر نہ مرد اپنی منزل کو پا سکتا ہے اور نہ ہی عورت اپنی منزل کو پا سکتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہوں۔ غور کیجئے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ گویا قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ مرد کی زندگی میں بہت سے ایسے تشنہ پہلو ہیں جن کی آسودگی کا سامان عورت ہی کر سکتی ہے۔ خود عورت کی زندگی کے متعدد گوشے مرد کے بغیر محتاج تکمیل رہتے ہیں۔ ایک اور مقام پر قرآن نے کہا کہ رشتہ غصہ اور نفرت کا نہیں، الفت و محبت کا رشتہ ہے۔ اس کو دشمنی اور عداوت کے عناصر سے نہیں بنایا گیا، بلکہ اس میں محبت اور چاہت کے ذریعے اس کو بنایا گیا ہے۔ یہ تعلق بغض اور کینہ کے لیے نہیں بلکہ دل لگی کے لیے، محبت اور پیار کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو بنایا ہے۔ دیکھیے یہاں پہ فرمایا کہ تم ان کے لیے لباس ہو، وہ تمہارے لیے لباس ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کے بدن پر کوئی زخم ہو، انسان کے بدن پر پھوڑا یا کوئی پھنسی ہو، انسان کے بدن پر کوئی داغ ہو، انسان کے بدن پر کوئی عیب ہو، تو جب وہ لباس پہن لیتا ہے تو وہ نشانات چھپ جاتے ہیں، وہ زخم چھپ جاتا ہے، وہ عیب چھپ جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم عورتوں کے لیے لباس ہو، عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں۔ اور مطلب یہ ہے کہ شوہروں کو چاہیے کہ وہ عورتوں کے اپنی بیویوں کے عیوب کو چھپائیں، اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے عیوب کو چھپائیں، ان کی خامیوں کو چھپائیں۔ آج ہمارے گھروں میں ہوتا کیا ہے کہ عورت سے ذرا سی غلطی ہو جائے تو شوہر اس کے لیے لباس کا کام نہیں دیتا، بلکہ اپنے گھر والوں کے سامنے، اپنے ماں باپ کے سامنے، اپنے بھائی اور بھابھیوں کے سامنے اپنی بیوی کو ذلیل کرتا ہے، اس کو رسوا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر شوہر سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی خامی پیدا ہو جائے تو بیوی اس کے لیے دعائیں کرنے کے بجائے، اس کو سمجھانے کے بجائے، وہ اپنے گھر فون کے ذریعے اپنے گھر والوں میں، اپنے بھائیوں کے سامنے
अपने माँ बाप के सामने वो शौहर को बदनाम करती है, शौहर के उयूब, उसकी खामियां अपने घर बयान करती है। अगर औरत को शौहर के घर में कोई परेशानी आ रही है, कोई तंगी आ रही है, कोई उलझन आ रही है, तो वो अपने घर में अपने मैके में बताकर शौहर को जलील करती है और शौहर के घर वालों को जलील करती है, जो कि दोनों के लिए नुकसानदा है और जिसकी वजह से आपस का मोहब्बत प्यार ये तमाम तर चीजें खत्म हो जाया करती हैं। देखिए, जिस तरह एक शख्स की आदत, अतवार, ख्यालात की तरबियत किसी मकतब या तरबियती इदारे में मुमकिन होती है, इसी तरह एक औरत को जिंदगी बेहतरीन ढंग से गुजारने और मामलात से बेहतर तौर पर निमटने का हुनर ससुराल में सीखने को मिलता है। औरत का असली घर उसका ससुराल या उसके शौहर का घर है। उसी घर में वो जिंदगी की हर ऊंच नीच का मुकाबला करना सीखती है। जब तक एक लड़की अपने माँ बाप के घर यानी मैके में होती है, लाड और प्यार के बाइस बहुत सी बातों पर तवज्जो मरकूज करने की उसे तरगीब नहीं मिलती। ये बेफिक्री की जिंदगी होती है जिसको वो ज्यादा से ज्यादा इंजॉय करना चाहती है। वालिदैन के घर में रहकर भी कोई लड़की अपनी असल जिंदगी यानी इज़्दिवाजी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं सीख पाती। इज़्दिवाजी जिंदगी यानी शादीशुदा जिंदगी के असरार और रुमूज शादी के बाद ससुराल में ही खुलते हैं। वालिदैन अपनी बच्ची को ज्यादा से ज्यादा सुख और आराम देना चाहते हैं। शादी से पहले लड़की अपने घर में हर लम्हे और हर पल का लुत्फ उठाती है। इस जिंदगी को परेशानियों और उलझनों की नजर करना नहीं चाहती। यही सबब है कि जिंदगी की बहुत सी बुनियादी बातों की जानिब वो ध्यान नहीं देती और इन बातों का इल्म उसे शादी के बाद होता है। इसलिए मेरी बहनों, औरत के लिए ससुराल मिसाली दरसगाही नहीं होती बल्कि एक इम्तिहान गाह भी होती है और सास उस दरसगाह और इम्तिहान की सरबरा होती है। सास की समझदारी और मामला फहमी पर पूरे घर की खुशियों और सुकून का दारो मदार है। अगर ईमानदारी और गैर जानिबदारी से जायजा लें तो अंदाजा होगा कि बहुत सारी सास ऐसी होती हैं जिनकी सोच छोटी होती है, जहनियत महदूद होती है और बहुत सारी बातों में वो अपनी अना का मुजाहरा करती है, जिसकी वजह से जो बहू घर में आई है उसके साथ चपकलश रहती है। अच्छा खासा घर जहन्नम में तब्दील हो जाता है। ये दुरुस्त है कि मामलात में कसूरवार सिर्फ सास ही नहीं होती, मगर सच ये है कि बहुत सारी सासें इंतहाई इस्तिहकाक पसंद होती हैं। वो बेटे और बहू दोनों को मुट्ठी में रखना चाहती हैं और यहीं से बिगाड़ पैदा होता है। बेटा अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारना चाहता है और बहू की आंखों में खुद मुख्तार जिंदगी के सपने होते हैं। ऐसे में किसी और की मर्जी का पाबंद होना उन दोनों को अच्छा नहीं लगता। ज्यादातर माएं अपने बेटों की शादी के लिए बहुत बेताब दिखाई देती हैं, यहाँ तक कि वो अपने बेटे की शादी के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहती है। बहू के लिए जेवर तैयार करने की गर्ज से वो अपना जेवर बेच देती है, अपना ही जेवर बहू को दे देती है। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि शादी के कुछ ही दिनों के बाद बहू को गुलाम क्यों समझने लगती है और बहू की खातिर सब कुछ कुर्बान करने का वो जज्बा सर्द क्यों पड़ जाता है। बाज सासें इतनी तंग नजर, बदमिजाज, इतनी छोटी सोच की होती हैं कि बहू को हर वक्त जहेज कम लाने के ताने देती है। ऐसे में बहुत कोई चीज मांग ले तो सास की तरफ से टका सा जवाब मिलता है कि अपनी माँ से क्यों नहीं कहा, वो तुम्हें जहेज दे देती, या अपने माँ बाप से क्यों नहीं मांगती। मेरी बहनों, इस हकीकत को तस्लीम न करें तो सूरत हाल बदलेगी नहीं। आज हमारे समाज के बेशतर घरानों में सास और बहू के दरमियान जो दूरियां हैं, इन मसाइल के हल की एक सूरत है कि इनसे भागने के बजाय इनका सामना किया जाए। इस मसले को हल करने के लिए खास तौर पर मर्द को अहम किरदार अदा करना होगा।
ان حالات میں ماں بیوی دونوں کی بات سننے کی ضرورت ہے. کسی ایک کی بات سن کر دوسرے سے فوری ناراضگی یا غصے کا اظہار یہ غیر دانش مندانہ طریقہ ہے. اس سے نہ تو انصاف ہوگا اور نہ ہی معاملات حل ہوں گے. یہ افسوسناک بات ہے کہ ہمارے یہاں عام طور پر مردوں کا رویہ ایک طرف ہو جاتا ہے. ماں کو سمجھانے کے بجائے وہ سارا غصہ بیوی پر نکالتے ہیں یا بیوی کی ناراضگی کی وجہ سے اس کی غلط اور ناپسندیدہ باتوں کو بھی خاموشی سے برداشت کر لیتے ہیں، جن کا بعض اوقات بہویں ناجائز فائدہ اٹھاتی ہیں. ہر ماں چاہتی ہے اس کی بیٹی جس گھر میں جائے راج کرے، حالانکہ راج کرنے والی سوچ اچھی نہیں ہے. راج کرنے یا کسی کا راج قبول کرنے سے معاملات ہمیشہ بگڑتے ہیں. گھریلو معاملات حکم چلانے یا کسی کا بھیجا حکم ماننے سے نہیں چلائے جا سکتے، کیونکہ یہ دو طرفہ معاملہ ہوتا ہے. اس میں کبھی اپنی بات منوائی جاتی ہے اور کبھی دوسروں کی بات مانی جاتی ہے. اگر والدین اس بات کے خواہش مند ہیں کہ ان کی بیٹی کو زندگی میں کوئی دکھ یا کسی مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے تو ضروری ہے کہ وہ داماد منتخب کرتے وقت اس کے گھر والے میں بھی معلومات حاصل کریں. آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جب رشتہ کیا جائے گا تو رشتہ کرتے ہوئے لڑکی کی دینداری نہیں دیکھی جاتی اور لڑکی کے گھر کا ماحول نہیں دیکھا جاتا. گھر کے افراد نمازی ہیں یا نہیں، دیندار ہیں یا نہیں، اخلاق اچھے ہیں یا نہیں. اور اس لڑکی جس کو آپ بہو بنانا چاہتے ہیں، اس کی بہنوں کی جو شادیاں دوسری جگہ پہ ہوئی ہیں تو اس کی بہنوں کا رویہ دوسری جگہ پر کیسا ہے، یہ اس کی بہنیں اپنے سسرال والوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتی ہیں. آج کل یہ چیزیں دیکھنے کے بجائے اسی طریقے سے جب لڑکی والوں کو رشتہ کرنا ہوتا ہے تو لڑکی والے نہیں دیکھتے لڑکا کیسا ہے، لڑکا دیندار ہے یا نہیں. جس لڑکے کے دل میں اللہ کا خوف نہیں، اللہ کی محبت نہیں، اللہ کا ڈر نہیں، وہ آپ کی بیٹی کو کبھی بھی اچھے طریقے سے نہیں رکھ سکتا. تو جب آپ کو لڑکی کا رشتہ کرنا ہے، آپ لڑکے کو نہیں دیکھتے، اس کے اخلاق نہیں دیکھتے، وہ دیندار ہے یا نہیں اس کو نہیں دیکھتے، لڑکے کے گھر کا ماحول کیسا ہے، آیا دینداری ہے یا نہیں، نمازوں کے پابند ہے یا نہیں، اور گھر کے اندر دینی تعلیم اور تربیت کا ماحول ہے یا نہیں، ان چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا. آج کل رشتہ کرتے ہوئے لڑکے کی آمدنی دیکھی جاتی ہے، تیل پتھر دیکھا جاتا ہے، مکان دیکھا جاتا ہے، کاروبار دیکھا جاتا ہے. اللہ کے بندو ایک بات بتاؤ، آپ بیٹی کا رشتہ مکان کے ساتھ کر رہے ہو، آپ بیٹی کا نکاح ٹیل اور پتھر کے ساتھ کر رہے ہو، آپ اپنی لڑکی کا نکاح کیا اس کے مکان جائیداد اور کاروبار کے ساتھ کر رہے ہو؟ ارے لڑکی کو لڑکے کے ساتھ رہنا ہے تو لڑکے کے اخلاق دیکھیے، اس کا حسن سلوک دیکھیے، لڑکے کا کردار دیکھیے، اس کے معاملات کی صفائی کو دیکھیے، اس کے گھر کے ماحول کو دیکھیے. اسی طرح لڑکے والے جب لڑکی کا رشتہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ دینداری کو دیکھنے کے بجائے دیکھتے ہیں کہ لڑکی کے گھر والوں کا کاروبار کیسا ہے، مکان کیسا ہے، کھانا کیسا ملے گا، ناشتہ کیسا ہوگا، گاڑی واڑی مل جائے گی یا نہیں، کچھ زیور بھی لے کر آئے گی یا نہیں. تو آپ اپنے بیٹے کا نکاح گاڑی کے ساتھ کر رہے ہو، لڑکی کے ساتھ کر رہے ہو. آپ بیٹے کا نکاح لڑکی کے ساتھ کر رہے ہو، زیور اور جہیز کے سامان کے ساتھ کر رہے ہو. جس گھر والوں کی سوچ بدل جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ ان کو امتحان میں ڈال دیتا ہے اور شادی کے کچھ ہی دنوں کے بعد پھر آپس میں اختلاف، لڑائی جھگڑے شروع ہو جایا کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیندار رشتہ دیکھ کر رشتے کیا کرو، فظفر بذات الدین، اچھے رشتے دیکھو، دیندار رشتے دیکھو اور کامیابی حاصل کرو. آج کل دیندار رشتے نہیں دیکھے جاتے، ٹیل پتھر دیکھا جاتا ہے، کاروبار دیکھا جاتا ہے، آج کل پیسہ دیکھا جاتا ہے. ان چیزوں کو دیکھ کر رشتے کیے جاتے ہیں اور شادی کے بعد پھر زندگی خوشگوار نہیں رہتی، لڑائی جھگڑے اور فتنے یہ تمام تر چیزیں پیدا ہو جایا کرتی ہیں. تو ہمیں ان باتوں کو سمجھنا چاہیے. ایک مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے حقوق بھی ادا کرے اور ماں باپ کے بھی حقوق ادا کرے.
بیوی کی باتوں میں آ کر ماں باپ کے ساتھ لڑائی نہ کرے، بیوی کی باتوں میں آ کر ماں باپ پر ظلم نہ کرے۔ اسی طریقے سے یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ماں کی باتوں میں آ کر بیوی پر ظلم نہ کرے، ماں کی باتوں میں آ کر بیوی سے قطع تعلق ہی نہ کرے، ماں کی باتوں میں آ کر بیوی کو پریشان نہ کرے۔ دونوں کے حقوق اپنی اپنی جگہ ہیں اور دونوں کے حقوق آپ کو ادا کرنا ہے اگر اللہ کی نظر میں آپ محبوب بننا چاہتے ہیں۔ عورت کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ اگر عورت تقوی کے ساتھ زندگی گزارے، نیکی کے ساتھ زندگی گزارے اور گناہوں سے بچ کر زندگی گزارے تو اللہ تعالیٰ اس عورت کی محبت شوہر کے دل میں بھی ڈال دیتا ہے، ساس اور سسر کے دل میں بھی ڈال دیتا ہے، دیورانی اور جیٹھانی کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی محبت کو ڈال دیا کرتے ہیں۔ آج ہمیں کیا ہو گیا؟ جب گناہ ہے، اللہ کی نافرمانیاں ہے، آج لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو شوہر سے ملاقات ہوتی ہے، پہلی ملاقات میں اس کو بڑا موبائل گفٹ کیا جاتا ہے۔ اب آپ بتائیے اس موبائل کے ذریعے ناٹک دیکھے جا رہے ہیں، اس موبائل کے ذریعے فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، اس موبائل کے ذریعے گانے سنے جا رہے ہیں۔ اب آپ بتائیے شادی ہوئی ہے، شادی کے بعد اتنے سارے گناہ، شادی کے بعد اتنی اللہ کی نافرمانیاں، شادی کے بعد اتنی اللہ کی ناراضگی کے کام، تو آپ بتائیے میاں بیوی میں محبت کیسے قائم رہ سکتی ہے؟ وہاں تو نفرتیں آئیں گی، کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے اگر اللہ نے معاف نہ کیا تو گناہ کی سزا آخرت میں آگ ہے، جہنم ہے۔ اسی طرح جب بندہ دنیا میں گناہ کرتا ہے تو دنیا میں بھی ایک آگ اس کے دل میں لگ جاتی ہے، اور وہ آگ آپس کا غصہ، آپس کی لڑائی، آپس کی دوریاں، آپس کے فتنے اور محبت اور پیار کا ختم ہو جانا، گناہوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز پردہ ہے۔ اللہ نے تو پیغمبر علیہ السلام کو حکم دیا، اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہیے، اپنی بیٹیوں سے کہیے، مسلمان عورتوں سے کہیے کہ وہ اپنے اوپر لمبی لمبی چادریں لے لیں۔ میری بہنوں، برقعے کا ذکر نہیں آیا، لمبی لمبی چادروں کا ذکر آیا ہے۔ مطلب کیا؟ چادر کا مطلب یہ کہ آپ برقع استعمال کریں، لیکن وہ برقع ایسا ہو جس سے پردہ ہو جاتا ہو۔ آج ہماری مائیں بہنیں غیروں کے ہتھے چڑھ گئی، غیروں کے طور طریقے انہوں نے اپنا لیے۔ آج برقع پہنا جائے تو فینسی، برقع پہنا جائے تو ایسا برقع کہ برقع ہوتا ہے پردے کے لیے، لیکن برقع ایسا پہنا جاتا ہے، اتنا ٹائٹ اور سخت ہوتا ہے کہ عورت کے جسم کے جو اعضاء ہیں وہ صاف صاف طور پر الگ الگ نظر آتے ہیں۔ آج برقع اتنا فینسی اور ایسے طریقے پر استعمال کیا جاتا ہے کہ راستے سے گزرنے والے غیر محرم مرد وہ بغیر برقعے کی عورت کو دیکھے یا نہ دیکھے، برقعے والی عورت کو ضرور دیکھتے ہیں۔ بے پردگی ہوتی ہے، اللہ کی ناراضگی کے کام ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا چاہیے۔ میری بہنوں، آخر کیا وجہ ہے؟ آپ کی شادی ہوئی، شادی کے بعد شوہر بھی آپ سے پیار کر رہا ہے، آپ کی ساس محبت کر رہی ہے، گھر کے تمام لوگ آپ سے محبت کر رہے ہیں۔ ایک دو مہینے کے بعد آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے، آپس میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں اور محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، نفرتیں جنم لے لیتی ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک مہینہ پہلے آپ کا شوہر آپ سے محبت اور پیار کر رہا تھا، زندگی بھر ساتھ نبھانے کی قسمیں کھا رہا تھا، وہ طلاق دینے کے منصوبے بنانے لگتا ہے۔ آپ اپنے شوہر کے ساتھ زندگی بھر ساتھ رہنے کی قسمیں کھا رہی تھی، آپ یہ ارادہ کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ گھر جا کر دوبارہ نہیں آؤں گی۔ یہ تمام تر چیزیں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ یاد رکھنا، یاد رکھنا، یاد رکھنا، یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لڑکی کی شادی ہوتی ہے اور شادی کے پہلے ہی دن سے اللہ کی نافرمانی شروع ہو جاتی ہے۔ ایک لڑکی تہجد گزار ہے، دیندار ہے، نماز کی پابند ہے، اب اس نے شادی کی، شادی میں خوب میک اپ کیا، اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرنا ناجائز نہیں ہے، کرنا چاہیے، اس پر بھی گفتگو کروں گا۔ لیکن جب آپ نے میک اپ کر لیا، اب اگر آپ نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتی ہیں تو آپ کا میک اپ خراب ہو جائے گا۔ اب آپ نہ وضو کریں نہ نماز پڑھیں تو پہلے ہی دن سے آپ کی نمازیں غائب، قرآن کی تلاوت غائب، دعائیں غائب، آپ کی نئی زندگی شروع ہو رہی ہے۔ آپ کو تو چاہیے نمازیں پڑھیں، آپ صلاۃ الحاجت پڑھیں،
اللہ کے سامنے آنسو بہائیں، خوب دعا کریں، اے اللہ آج سے نئی زندگی شروع ہو رہی ہے، مولا مجھے شوہر کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دینا اور شوہر کو میرے حقوق ادا کرنے کی توفیق دینا۔ لیکن نماز ہی غائب ہو جاتی ہے، پھر شوہر نے بڑا سا فون دے دیا، اب فلمیں، ناٹک اور دوسرے گناہوں میں لگ جاتے ہیں۔ یہ اسی کا نتیجہ نکلتا ہے کہ ایک مہینے کے بعد ساس بہو کے ناک میں دم کر دیتی ہے اور بہو ساس کے ناک میں دم کر دیتی ہے، اور میاں بیوی میں آپس میں اختلاف، لڑائی جھگڑے، یہ چیزیں شروع ہو جایا کرتی ہیں۔ تو اصل وجہ یہی تو وجہ ہوتی ہے۔ اللہ نے پیغمبر سے کہا اپنی بیویوں کو کہو، عورتوں کو کہو کہ وہ پردے کا اہتمام کریں۔ آج ہماری مائیں بہنوں کو کیا ہو گیا، کوئی سبزی والا آیا، گھر کا دروازہ کھلا ہے، دروازے میں کھڑی ہے، بے پردہ ہے، سبزی خریدی جا رہی ہے۔ آج ہماری مائیں بہنیں بازار جاتی ہیں، تنے تنا بازار جاتی ہیں، غیر محرم مرد ہیں، ان سے باتیں کی جا رہی ہیں، سمجھ میں آ رہا ہے، ان سے گفتگو کی جا رہی ہے، بے پردہ ہو کر ان سے سامان خریدا جا رہا ہے۔ تو یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیسے زندگی میں سکون آئے گا؟ یہ اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے لڑائی جھگڑوں کی صورت میں ایک آگ ہے جو ہمارے گھروں کے اندر لگی ہوئی ہے۔ تو عورت کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ عورتیں مردوں کے مقابلے زیادہ محنتی اور جفا کش ہوتی ہیں، زیادہ ذمہ دار ہوتی ہیں۔ گھر گھرستی کے کام میں ان کی دلچسپی نہ ہو تو گھر گھر نہیں رہتا۔ عورتیں صبح سے شام تک گھریلو ذمہ داریاں پوری چستی کے ساتھ انجام دیتی ہیں، مگر عورتیں ذرا سوچ کر بتائیں کہ آپ کے جسم کا آپ پر کوئی حق ہے؟ کیا آپ کے شوہر کا آپ پر کوئی حق نہیں ہے؟ آپ شوہر کے لیے بناؤ سنگار کیوں نہیں کرتی؟ شوہر کے لیے بننا سنورنا اسلام میں پسندیدہ عمل ہے۔ آج جب کسی عورت کا شوہر بد چلن ہو جائے، غلط ہو جائے، روتے پھرتی ہیں، تعویذات کراتی پھرتی ہیں۔ آپ گناہ کرو اور مولوی کا تعویذ پھر کوئی کام کرنے والا نہیں۔ آج میری بہنوں معاف کرنا، میں صاف صاف باتیں کرتا ہوں۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ عورت کا شوہر گھر میں آیا، شوہر کے لیے زیب و زینت اختیار نہیں کرے گی۔ اپنی بہن کے یہاں جانا ہے، کہیں شادی میں خوشی میں جانا ہے تو بہت خطرناک بناؤ سنگار کر کے جاتی ہے، حالانکہ دوسروں کے لیے بناؤ سنگار کرنا بالکل حرام ہے۔ شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرنا پسندیدہ عمل ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ آج عورتیں یہ خلاف ورزی کر رہی ہیں شریعت کی، غیر محرموں کی نظر میں اپنے آپ کو جچانے کے لیے۔ میری بہنوں، حدیث کے اندر آیا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، کہ جو مرد بد نظری کرے اور وہ عورت جو بناؤ سنگار کر کے یہ بے پردہ ہو کر دوسروں کو بد نظری کرنے کا موقع دے، فرمایا کہ ان پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ ہمیں غور کر لینا چاہیے یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ لڑائی جھگڑے اللہ کے ناراض ہونے کی نشانیاں ہیں، یہ تو حدیث سے ثابت ہے۔ نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام نے ایک غزوے سے واپسی کے بعد جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر جانے لگے تو فرمایا ابھی رک جاؤ، رات کو اپنے گھر مت جاؤ، تاکہ جس عورت نے کنگھی چوٹی نہیں کی وہ کنگھی چوٹی کر لے، اور جس عورت کا شوہر غائب تھا وہ نہا کر صاف ستھری ہو جائے۔ تو آپ اندازہ لگائیں، پیغمبر علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں، لیکن آج کیا ہو گیا؟ اسی طریقے سے کون سی عورت ہے جو گھر کے کام کاج نہیں کرتی؟ کپڑے دھونا، کھانا پکانا وغیرہ یہ کام عورتیں گھر میں کرتی ہیں، تو شریعت میں اس پر بھی اجر کا وعدہ ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو عورت اپنے شوہر کے گھر میں بے ترتیب پڑی ہوئی چیزیں اٹھا کر ترتیب سے رکھ دیتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیکی عطا فرماتے ہیں، ایک گناہ معاف، اور جنت میں ایک درجہ بلند فرماتے ہیں۔ بے خیالی میں ایسے کتنے کام ہیں جو صبح سے شام تک کیے جاتے ہیں، حساب لگایا جائے تو یومیہ ہزاروں نیکیاں بن جائیں۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے میری بہنوں کہ اپنی نیت درست کر لی جائے۔ مثلا گھر کی صفائی کس نیت سے کی جاتی ہے؟ آج میری مائیں بہنیں گھر کی صفائی اس نیت سے کرتی ہیں کہ دیکھنے والے اچھا اثر لیں، دیکھنے والے میری تعریف کریں،
دیکھنے والے کہیں کہ فلاں عورت کو بڑا سلیقہ ہے، فلاں عورت بڑی شعور اور سمجھدار ہے، لیکن میری بہنوں اگر یہی کام صرف اللہ کا حکم اور اس کی رضا کے پیش نظر کیا جائے تو قدم قدم پر نیکیاں کمائی جا سکتی ہیں۔ عورت گھر کا کھانا بنا رہی ہے، کھانے میں جتنا پانی مناسب تھا اتنا ڈالنے کے بعد اگر وہ صرف 1 چمچ پانی اس نیت سے ڈال دیتی ہے کہ شاید کوئی مہمان آ جائے یا پڑوس میں کسی کو دینا پڑے تو اب اس عورت کو مہمان کا کھانا پکانے کا ثواب مل جائے گا۔ کون سی عورت ہے جو ثواب اور نیکیوں سے مستغنی ہو مگر دین کا علم نہ ہونے کی بنا پر بے شمار اجر و ثواب سے محروم رہ جاتی ہیں؟ اسے فرمایا گیا کہ دین کا ضروری علم ہر مسلمان خواہ مرد ہو یا عورت دونوں پر فرض ہے۔ میری مائیں بہنیں بچوں کی پرورش کرتی ہیں، صفائی ستھرائی کرتی ہیں، نہلاتی دھلاتی ہیں، ان کے کپڑے ان کو پہناتی ہے، شوہر کی خدمت کرتی ہے۔ اگر عبادت کی نیت کر لے، اللہ کی رضا کی نیت کر لے تو آپ دیکھنا کام بھی ہو جائے گا اور کتنی نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی۔ آج عورتیں مائیں تو بن جاتی ہیں لیکن انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا بچوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہوتی۔ ایک وقت تھا جب مائیں بچوں کی اچھی تربیت کے لیے قدم قدم پر خیال کرتی تھی۔ بچوں کو اپنی گود میں لے کر صبح کو سورہ یاسین پڑھ رہی ہیں تو تلاوت کے انوارات بچوں کے دل میں اتر رہے ہیں۔ آج وہ مائیں کہاں گئی؟ اب تو حالت یہ ہے کہ سورج نکل چکا ہوتا ہے لیکن ماں بھی سو رہی ہے اور بچے بھی سو رہے ہیں۔ آج حالت یہ ہے کہ ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہے، بچے کو گود میں لیے ہوئے ہے، ایک ہاتھ میں بڑا فون ہے اور فلمیں دیکھی جا رہی ہیں۔ بچے کو دودھ پلا رہی ہے، ناٹک دیکھے جا رہے ہیں، بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور گانے سنے جا رہے ہیں۔ میری بہنوں ہر ماں تمنا کرتی ہے میرا بیٹا نیک بنے، اللہ والا بنے، حافظ اور عالم بنے، دین کا دائی بنے، شاہ عبد القادر جیلانی جیسا بنے، رشید احمد گنگوئی جیسا بنے، الیاس کاندلوی جیسا بنے۔ ہر ماں تمنا کرتی ہے لیکن میری بہنوں جب دودھ پلاتے ہوئے موبائل دیکھو گی اور بچے کی پرورش کرتے ہوئے ناٹک دیکھو گی، گانے سنو گی تو یاد رکھنا کل کو یہ بچے اطاعت گزار نہیں بنیں گے، کل کو یہ ناچنے والے بنیں گے، گالی گلوچ کرنے والے بنیں گے، کل کو یہ ماں باپ کے نافرمان بنیں گے۔ آج جو بچوں کی تربیت نہیں ہو پا رہی ہے اس میں ماں باپ کی خامیوں کا بہت بڑا دخل ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ رات کو دیر سے سونے کا معمول بن گیا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے لا ثمرۃ بعد العشاء کہ عشاء کی نماز کے بعد کوئی قصہ گوئی نہیں، کوئی بات چیت نہیں۔ آج دیر دیر میں سویا جاتا ہے۔ آج عجیب بات ہے۔ اے ماں ذرا بتا جب تو ڈرامے میں غیر مردوں کو دیکھے گی، گانے سنے گی، ایسی حالت میں بچے کو دودھ پلائے گی تو بتا تیرا بیٹا جنید بغدادی کیسے بنے گا، تیرا بیٹا شیخ عبد القادر جیلانی کیسے بنے گا۔ میری مسلمان بہن آج ہر قسم کی پریشانیوں اور گھریلو اختلاف ناچاقیوں کا واحد حل یہ ہے کہ پہلے ہم دین کا ضروری علم حاصل کر لیں، اس علم پر عمل کریں، اپنے آپ کو سنوار لیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں، پھر دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ کیسے آپ کی زندگی کو خوشگوار بنائے گا۔ عورتیں اپنے اوقات کیسے گزاریں؟ 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کریں، شوہر کے حقوق ادا کریں، اولاد کی بہترین تربیت کریں، اللہ اور اس کے رسول کے حقوق ادا کریں، سادہ زندگی رکھیں، تمہیں اس سے سکون نصیب ہوگا۔ اور تم دین کی تبلیغ بھی کرو تو دوسری عورتیں بھی دیکھ کر آپ جیسی زندگی گزارنے کے لائق ہو جائیں۔ تم فضول خرچی، فیشن پرستی، غفلت اور تفریح کے شوق میں مت الجھو۔ اگر ایسا کرو گی تو گھر جہنم کا نمونہ بن جائے گا۔ پیاری بہنوں، حضرت مولانا الیاس کاندلوی رحمت اللہ علیہ کی والدہ کا حال پڑھیے، وہ جو وظائف رات دن پڑھتی تھی، حیرت ہوتی ہے۔
حضرت مولانا یوسف کاندلوی رحمتullah علیہ उनकी اہلیہ کا حال پڑھیے، معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے دنیا سے دل لگایا ہی نہیں، انہوں نے سمجھا کہ ہم کو کہیں اور جانا ہے۔ مہمان نوازی کا اتنا جذبہ تھا کہ عقل حیران رہ جاتی تھی۔ ان کے ایمان و یقین اور نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کے لانے سے شرم آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ذوق عطا فرمایا تھا، یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ پردیس میں ہیں، ان کا کسی کام میں جی نہیں لگتا تھا، بس ان کا دل نماز اور دعا میں لگتا تھا۔ جہاں کوئی پریشانی آتی انہوں نے دعاؤں کا اہتمام کیا۔ اللہ تعالیٰ ہماری ماں بہنوں کو بھی ایسے مبارک اعمال کے جذبات عطا فرمائے اور ہمیں اپنی زندگیاں صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج وقت کافی ہو گیا، کچھ باتیں وہ ہیں جو انشاءاللہ آئندہ ہفتے مجھے آپ کے سامنے 8 باتیں بیان کرنا ہے۔ وہ 8 باتیں کیا کیا کہ شوہر کے ساتھ برتاؤ کیسا ہو، نمبر 2 شوہر جب سفر سے واپس آئے اس کا استقبال کیسے کریں، نمبر 3 شوہر کو ماں باپ سے دور نہ کریں، نمبر 4 شوہر کی کمائی کو نصیب سمجھ کر قبول کریں، نمبر 5 میکہ جانے کے وقت اور دن مقرر کریں، شوہر کے موڈ کے مطابق اپنا موڈ بنائیں، دوسروں سے اپنا موازنہ ہرگز نہ کریں، اور اپنی مسائل، اپنی باتیں، اپنی پریشانیاں اپنے میکے میں بیان نہ کریں، اور سسرال میں کیسے رہنا ہے اور اولاد کی تربیت کیسے کرنا ہے۔ آج وقت کافی ہو گیا، میں بھی تھک گیا، انشاءاللہ آئندہ ہفتے یہ اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کی جائیں گی۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب